بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے پاک کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنے وقت کو اپنے رب کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ معزز ناظرین، ہم نے پچھلی 20 آیات سورۃ النبا پارہ نمبر 30 کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ و مفہوم اور تشریح سمجھا۔ آج ہم آیت نمبر 21 کو دیکھیں گے کہ اس میں میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اس میں بھی جہنم کا ذکر کیا، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ اے کافرو، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے۔ یعنی مرصاد کا معنی مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کا تیار ہو کر انتظار کرنا کہ کب کوئی آئے، یعنی کسی چیز کا بے قراری سے انتظار کرنا۔ جہنم کافروں کا بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی یہ منزل ہے۔ مآب کہتے ہیں منزل کو، کہ جہاں انسان گھوم پھر کر آئے اور پھر وہیں آ کر رک جائے تو وہ اس کی منزل کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس جہنم میں رہیں گے اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ ان کی منزل ہے، بس اب اگلا اور کوئی راستہ نہیں، یہی ان کی منزل ہے، وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لابسین فیہا احقابا، کہ وہ اس میں عرصہ دراز تک رہیں گے۔ معزز ناظرین، احقابا حقب کی جمع ہے، اور حقب 80 سال کی مدت کو کہتے ہیں، اور حقب کی جمع احقاب ہے۔ اور عام دنوں میں یعنی سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ 360 دنوں پر مشتمل ایک سال ہوتا ہے، اور آخرت کا جو ایک دن ہے وہ ان سالوں کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جہنمی جہنم میں کتنا رہیں گے۔ احقاب رب نے کہہ کر سارے دروازے بند کر دیے، یعنی کوئی وقت معین نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو کتنا مطلب ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام میرا رب کیا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس جہنم میں عرصہ دراز تک رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اب وہ اگر وہاں رہیں گے تو ان کو دیا کیا جائے گا؟ کہا کہ نہیں وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہ پانی، یعنی بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے اس جہنم کے اندر، نہ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز دی جائے گی، نہ ان کو کوئی پانی دیا جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر موت ہے، یعنی اس زندگی کے بعد موت ہے، لیکن جب مر گئے تو پھر موت کوئی نہیں، بس آگے زندگی ہی زندگی ہے۔ تو وہ ان کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ساری جہنم میں گزرے گی، اور نہ ان کو وہاں پانی دیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز دی جائے گی۔ تو کتنی بڑی سزا ہے۔ فرمایا اگر دیا بھی جائے گا تو کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا پانی، یعنی گرم ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور غساق پیپ دی جائے گی۔ غساق کا معنی پیپ ہے، یعنی استغفر اللہ، اللہ پناہ دے کہ جو زخم کا گندا لہو ہوتا ہے وہ دیا جائے گا، اور ان کو گرم پانی دیا جائے گا۔ دیکھیے گرم پانی سے پیاس انسان کی کہاں بجھتی ہے، تو کتنی بڑی سزا ان کو ملے گی، کیونکہ کام بھی انہوں نے تو اتنا بڑا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ ہم ان پر ظلم نہیں کر رہے، کیوں کہ جزاء وفاقا، یہ ان کے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے، جو دنیا کے اندر وہ عمال کر کے گئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، میں نے اپنا نائب بھیجا تھا، اپنا پیارا نبی بھیجا تھا، ہر امت کے لیے بھیجے تھے، اور اس امت کے لیے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جو آخری نبی بن کر آئے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ اے میرے محبوب، ان کو بتاؤ کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھیں، لیکن وہ اپنی سرکشی میں گم تھے، اپنی دنیا کے اندر گم تھے وہ، کیونکہ یہ مزین دنیا جو میں نے سجا کر دی تھی
وہ اس کے اندر گم ہو گئے اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ یہ خود نہیں بول رہا میرا نبی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی خود نہیں بول رہا بلکہ یہ تو وہی بات کر رہا ہے جو میرا رب ان کو حکم دے رہا ہے۔ تو معزز ناظرین، فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہوں نے کون سے اعمال کیے تھے دنیا کے اندر؟ یہ اس قدر پتھر دل کے تھے، میرا نبی ان کو بار بار سمجھاتا رہا، لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں امید حساب کی، وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے مرنے کے بعد۔ کون ہے؟ مٹی ہوا میں اڑ گئی، ہم نے تو آگ میں جلا دیا بندہ، تو وہ تو سوا بن گیا، مٹی بن گیا، جو اگر دفنا دیا تو مٹی بن گیا، اب دوبارہ کون ہے زندہ کرنے والا؟ لیکن اس غلط فہمی میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی اور میرے محبوب پر نہ ایمان لائے، نہ مجھے تسلیم کیا، نہ میری اس بات کو تسلیم کیا، اس وجہ سے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا بڑی سختی کے ساتھ، اور اپنی دنیا میں مگن رہے، اپنے کام کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے اور ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، لیکن میرے محبوب پر نہ یقین کیا، نہ میرے محبوب کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ بھول تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو آزاد ہیں۔ پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا کہ ہم لاوارث ہیں، ہمارا کوئی حکمران نہیں، ہمارا کوئی آقا نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے تو ہر چیز کو لکھ کر شمار کیا ہے، ہم نے 2 فرشتے آپ کے کندھوں پر بٹھا رکھے تھے جو آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے ارادوں کو بھانپ رہے تھے اور لکھ رہے تھے۔ ہم نے سارا وہ لکھا ہوا ریکارڈ آج کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا، دیکھو ہم نے کوئی تم سے زیادتی کی، یہ تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اب رہو جہنم میں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو جہنم کا عذاب، اور فلن نزیدکم الا عذابا، بس ہرگز نہیں زیادہ کیا جائے گا تم پر مگر عذاب، یعنی عذاب پہ عذاب ہی بڑھتا رہے گا اور تمہیں وہاں کچھ نہیں دیا جائے گا، عذاب ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ ہدایت پہنچائی کہ ہم برے کاموں سے باز رہیں، جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ہم ان حدوں کو کراس نہ کریں، ہمیں اس کا ڈر ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں تقوی ہونا چاہیے، اور جس انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے میرا رب اسے پسند کرتا ہے۔ تو یہ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں، ہم تو دنیا میں آئے ہیں، ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر بے حسی ہے۔ مسلمان وہ ہوتے تھے کہ جو اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ میں حیران ہوں آج کے اس مسلمان پر کہ جو خود غرضی کے دور میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے کہ ایک بھائی بھوکا سو رہا ہے تو دوسرا بھائی پیٹ بھر کے سو رہا ہے۔ لیکن ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو، اپنے ارد گرد نگاہ ڈالو، آپ کے محلے میں تو کوئی نہیں ایسا کہ جو بھوکا ہو۔ بعض لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے لپک کر سوال نہیں کرتے، لیکن یہ تم خود تلاش کرو، تم خود ڈھونڈو کہ کوئی ایسا انسان ہے جو کسی سے مانگتا نہیں لیکن اس وقت اس کو حاجت ہے، اور اس کی حاجت روائی کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ تو معزز ناظرین، کوشش کریں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے، کیونکہ یہ زندگی پرماننٹ نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ میرے رب نے دنیا میں بتا دیا ہے اس دنیا کے بارے میں، ان الدنیا لہو و لعب، کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، مستقر و متاع الی حین، تم یہاں مقررہ وقت کے لیے آئے ہو۔ تو ایک مقررہ وقت کہ جب ہم رات کو سوئیں ہمیں کیا پتا کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں۔ زندگی کا قطعاً کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، تو پھر کس بات کی اکڑ، کس بات کا غصہ۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو عرصہ دراز گزر جاتا ہے، ہم درگزر نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ تو معزز ناظرین، یہ عادات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایک بندہ بھی اگر یہ سن کر
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को, इस पर यकीन कर ले तो रब कायनात अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका कि हम पर ज़रूर करम फरमाएगा। और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इतने मुखलिस बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए कि हर लम्हा अपने पाक परवरदिगार की पाक बारगाह में ये आरजू करते रहे कि मौला मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहन्नम दिखा दी गई थी। और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज किया तो आपको जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी। तो इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम को के बारे में अपने उम्मतियों के लिए बहुत परेशान रहते थे। वो हर लम्हा अपने रब से ये दुआ करते थे कि मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो क़यामत के दिन भी हमारी शफाअत करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम दुनिया के अंदर उनसे मोहब्बत का इजहार करें, हम अपना वक्त, अपना माल, अपनी औलाद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान करने की कोशिश करें। और जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें असूल बताए ज़िंदगी गुजारने के, हम उन पर अमल करें। रब कायनात अपने प्यारे हबीब का सदका कि हमें इस कुरान मजीद में गौर करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आगे ईद आ रही है, तो इसमें भी ख्याल कीजिए कि आपके हमसाए में अगर कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, जहां आप अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए भी कपड़े ख़रीदें, ताकि रब कायनात की पाक बारगाह में हम सुरखरू हो सकें कि मौला हमने तेरे बंदों की हाजत रवाई की, तूने हमें दौलत से नवाजा तो हमने गरीबों का भी ख्याल किया, यतीमों का भी ख्याल किया, मस्कीनों का भी ख्याल किया, जो नादार थे हमने उनके घर तक जाकर उनकी हाजत रवाई की। ए मेरे अल्लाह, हम दुनिया में तेरी रज़ा को तलाश करते रहे, दिखावे से बचिए, रियाकारी से बचिए और अपने पाक परवरदिगार और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह का सदका हर लम्हा उससे डरते हुए उसकी बारगाह में अपनी जो भी मेरे रब ने आपको इज्जत दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, एक मकाम दिया है, उसका शुक्र अदा कीजिए। और सबसे बड़ा शुक्र जो है वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है कि मेरे अल्लाह तूने हमें इतना प्यारा नबी अता किया कि जो कायनात का ताजदार, लौलाक का वाली, फिर इतना बड़ा नबी और इमामुल अंबिया बनाया। और वो मेरा नबी हर लम्हा सजदा रेज है, कभी गारे सौर में जाकर रो रहा है, कभी गारे हिरा में जाकर रो रहा है, कभी जन्नतुल बकी में जाकर सर सजदे में रख कर रो रहा है। और जब मेराज होती है तो वहाँ भी यानी हर जगह या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। मेरा नबी मेरे रब से इस उम्मत के बारे में सवाल करता है, मौला तू मेरी उम्मत को बख्श दे। तो इतना मुखलस नबी, इतना प्यार करने वाला नबी, तो हमारा भी हक बनता है कि मोहब्बत का बदला मोहब्बत से दिया जाए और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करनी होगी, चाहे हमारी जान चली जाए। और हमारी जान पर हक भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही है, ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो रब्बे कायनात की पाक बारगाह में ये दुआ है कि मौला करीम हमें हर लम्हा, हर कदम, हर सांस अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।